بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عمران خان کا چپڑاسی عمران خان کے خلاف بول اٹھا۔ بہت ہی اہم سٹوری ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، سپریم کورٹ میں بینچ تشکیل پا گیا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور اسرائیل ایک انڈین ساڑی سے ڈر گیا، یہ آپ کو دکھانا بھی ہے۔ نواز شریف صاحب دبئی پہنچ گئے، اور مریم اورنگزیب کو عزت دو، یہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، 18 جگہوں پہ ہم نے کو مارک کیا ہوا ہے، جن میں سے 5 بہت ارجنٹ ہیں، اور انشاءاللہ مجھے آپ کے تعاون پر یقین ہے، اللہ کے کرم پہ بھی یقین ہے کہ وہ جلد از جلد ہو جائیں گے، جیسے آپ نے پہلے تعاون فرمایا ہے۔ ویل چیئر پروجیکٹس بھی ہیں، بہت سارے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ۔ 6 ماہ کا راشن دے رہے ہیں بھائی ہم، اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ہم تو ایک وسیلہ بن رہے ہیں۔ اور ان گھرانوں کو، ان 100 گھرانوں کو کہ جن کا کمانے والا یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا وہ بیڈ ریڈن ہے، بستر مرگ پر ہے، یہ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے انڈیا کی ساڑی سے اسرائیل ڈر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس آفیشل انڈین ٹی وی پر وہ انٹرویو دے رہا تھا، مچھر گیا جناب دیکھ کے، خاتون اینکر کی ساڑی دیکھ کے، کہ یہ اپنے ساڑی میں وہ کلر پہنے ہوئے ہیں، یہ جناب سرخ اور سبز اور بلیک، یہ تو فلسطین کے جھنڈے کے رنگ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جنہیں اس حد تک نفرت ہے، وہ فلسطینیوں سے کس طرح کی نفرت کرتے ہوں گے۔ یہ ذرا آپ خود سن لیجئے، یہ آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ لیجئے۔ And I can see the colors that you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white. Because with all due respect to the green, the red, and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Frederick, the garment I'm wearing is a sari, and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today. She didn't know what the Israel-Hamas conflict was, and the sari in no way signifies any support for any side. What is happening, what has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. Leave it there for the moment. Thank you very much. Cedric? Save it for a different occasion. وہ انہوں نے کہا اینکر سے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، یہ سرخ اور سبز اور بلیک کلر کی، یہ تو فلسطین کا رنگ ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلو اینڈ وائٹ ہی فاتح ہوگا۔ اپنے جھنڈے کے رنگ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اینکر نے دھو دیا آگے سے، انہوں نے کہا یہ ساڑی تو یہ میری دادی کی ساڑی ہے، گرینڈ مدر یا دادی یا نانی کی ساڑی ہے، اور یہ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو پھر وہ 105 سال کی ہوتی، اور یہ ساڑی کوئی کسی کی کوئی سگنیفائی نہیں کرتی کہ کس کے کلر اور کس کے۔ لیکن جو غزہ پر بمباری ہو رہی ہے نا، وہ ایک دہشت گردی ہے، وہ جرم ہے، وہ کرمنل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس نے آگے سے دھو کے رکھ دیا۔ یہ حالات آ گئے ہیں کہ ساڑی کے کلر سے وہ مچھر گیا کہ جی اس نے کوئی جان بوجھ کے ساڑی پہنی ہوئی ہے۔ اور جو بندہ، میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا کے عوام کو کہ جس طریقے سے وہ غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے حکمرانوں کو سنا رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے بزنس مفادات کو ٹھوکر مار دی ہے کہ ہم خون کی بنیاد پہ یہ مفاد نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ عوام کا بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، یہ ایک طرح سے یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ کل وہ جو نیا ترانہ بنایا نا نون لیگ نے، اس کی ایک رونمائی بھی تھی، ایک اس کی تقریب بھی تھی ترانے کی۔ تو اسی دوران جناب مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی سائڈ پہ ہو جائیں، سیکیورٹی سائڈ پہ ہو جائے، اور ہم گروپ فوٹو لینا ہے۔ اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو اشارہ کیا ہٹو،
اور وہ ہٹ گئیں اور انہوں نے اشارہ کیا حمزہ شہباز کو کہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کھڑی تھی تو حمزہ شہباز صاحب آ کے کھڑے ہو گئے اور مریم اورنگزیب صاحبہ خیر سے ماشاءاللہ وہ پیچھے ہٹ گئیں. تو اب تنقید بھی ہوئی شہباز شریف صاحب پہ. اب یہ تنقید ان پہ بنتی ہے یا مریم اورنگزیب پہ بنتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر آپ کی رائے کا احترام ہوگا ہمیں. اور نواز شریف صاحب دبئی پہنچ گئے ہیں بھائی. ساری چڑیلیں آج میرا خیال ہے وہ چڑیل جو کہہ رہی تھی نا کہ نواز شریف نہیں آئیں گے, مجھے لگتا ہے آج وہ چڑیل چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر گئی ہے اور نواز شریف آ رہے ہیں اور بڑے دھوم دھڑلے سے آ رہے ہیں. کل کوئی 2 طیارے سنا ہے لاہور پر, پھولوں کی پتیاں بھی اس وقت نچھاور کریں گے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور سویلین کا ٹرائل, میں آتا ہوں کہ عمران خان کا چپڑاسی عمران خان کے خلاف بول اٹھا اور کیا اس کو دفے لگی ہیں کیا اس کو چپیڑیں پڑی ہیں, کیا اس کے منہ لال کیا گیا ہے یا یہ خبر غلط ہے. یہ سارا اس پہ آپ کو میں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جلدی یہ بتاتا چلوں کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں بینچ بن گیا ہے بھائی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 5 رکنی بینچ بنا دی ہے اور یہ بینچ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بنا ہے. جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں اس میں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی شامل ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ 5 رکنی بینچ ہے. اور اب آپ خود بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سیاست کھیلے نا ان کے ساتھ ایسے ہی سیاست کھیلی جاتی ہے, ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر دیا. اب لگ پتہ جائے گا ذرا جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ تاثر تھا بادیوں نظر میں کہ وہ عمرانڈو ججز ہیں, سوائے ایک کہ مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب وہ ان کا کوئی اختلافی نوٹ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آ جائے, لیکن جن کے بارے میں عام تاثر تھا اب وہ ذرا ہمت کریں اور وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ ہمت کریں اور اب وہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف ذرا فیصلہ دیں. موقع ہے یہاں پر اپنی انصاف پسندی کا, موقع ہے یہاں پر جمہوری اقدار کو زندہ کرنے کا, موقع ہے یہااں پر جناب انصاف کا بول بالا کرنے کا, یہاں پہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب اچھا ہے بڑی عجیب و غریب سی بات, ہمارے دوست ہیں کرنل انعام الرحیم صاحب, وہ کب کے انہوں نے یہاں پر سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو سویلینز جن کا عمران خان کے اس دور میں ٹرائل کیا گیا ان کی پٹیشن نہیں لگ رہی, اور ان کو ان سویلین سے بڑی ہمدردی ہے کہ جن سویلینز نے 9 مئی میں یہاں پر GHQ پہ حملہ کیا, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلایا, جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائی, ان سویلین سے بڑی ہمدردی ہے. وہ بھی تو سویلینز تھے کہ جن کا کورٹ مارشل ہو چکا, ان کو تو ابھی سزا ہی نہیں ہوئی, ان کا تو فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل ہو چکا, کسی کو عمر قید, کسی کو سزائے موت, کسی کو 10 سال, کسی کو 4 سال, کسی کو کتنے, تو وہ تو ہو چکی, وہ سزائیں ہو چکی. وہ راؤنڈ اباؤٹ کو 22 لوگ ہیں یا کتنے ہیں. کرنل انعام الرحیم صاحب کب کہ انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے تو جسٹس بندیال صاحب نے وہ لگائی نہیں, اٹھا کے باہر پھینکتے رہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی تو سویلین تھے, وہ بھی. اب آئیں نہ ذرا لگ پتہ جائے گا کہ آپ ذرا فوجی عدالتوں کے خلاف تھوڑا فیصلہ تو دیں, سارے اشکار اٹھیں گے. عمران خان کا چپڑاسی عمران خان کے خلاف بول اٹھا. یہ میں دعا کرتا ہوں, یہ آپ کو الفاظ یاد آ گئے ہیں جو میں الفاظ دہرا رہا ہوں. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان نہ بنانا. یہ شیدہ ٹلی, اسے تو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں. پھر اسی چپڑاسی کو انہوں نے وزیر ریلوے بنا دیا, پھر اسی چپڑاسی کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا, پھر وہی چپڑاسی فریکوینٹلی وزٹ کیا کرتا تھا بنی گالا کا. اسی چپڑاسی کے مقابلے میں اس نے اپنے تحریک انصاف کے بندے نہیں کھڑے کیے. وہی چپڑاسی شیر و شکر تھا.
آج وہی چپڑاسی بول اٹھا عمران خان کے خلاف۔ ہو سکتا ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ انٹرویو چل چکا ہو، سما ٹی وی پر وہ انٹرویو چلا منیف فاروق کے ساتھ، اور وہ اس انٹرویو میں بڑے بڑے انکشافات ہیں، آپ خود بھی سن لیجئے گا، ذرا اس کا ٹیزر تو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں تھپڑ پہ بھی آتا ہوں، یہ لیجئے۔ چلے پہ ہی سمجھا، چلے کا آپ نے کسی کو بتائیے نا انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ یہ کوشچن آپ نے کیا، اصلی ہوں نسلی ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی عظیم فوج ہے۔ جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے، ہمیشہ ادارے جیتا ہے۔ چلا بھی ہوتا ہے نا، اس کا پھر ایگزام ہوتا ہے۔ مجھے انٹرویو لگتا ہے آپ کا ایگزام ہے۔ ہاں جی، جی میرا حال ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں۔ یہ جناب اس کا ٹیزر آ گیا اور انٹرویو چلنے والا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں۔ اب اس پر ایک کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ سما کے دفتر میں کچھ لوگ آئے بہت سارے، وہی ٹھیک ہو گیا نا جن کو نامعلوم بولتے ہیں، اور مبینہ طور پہ وہ شیخ رشید کو لائے۔ شیخ رشید نے، اب یہ وہ سٹوری ہے جو کچھ لوگ شرلی چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، تو وہ شرلی چھوڑ رہے ہیں، ہمیشہ وہ شرلی چھوڑنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے نا ان کو آئے، ان کو کوئی دفے شفے پڑے، ان کو کسی نے تھپڑ مارا۔ شیخ رشید نے کہا کہ جی میں تو انٹرویو نہیں دینا چاہتا، یا اس وقت یہ مجھ سے نہ کروائیں وغیرہ، تو ان کے بٹن شٹن بھی ٹوٹ گئے، کوئی یہ وہ سارا کچھ ہوا، صحیح ہو گیا، تو اس حوالے سے ان کو تھپڑ شپڑ بھی پڑے اور وغیرہ یہ ہوا۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ انٹرویو سما کے دفتر میں نہیں ہوا، یہ تو انٹرویو شیخ رشید کے گھر میں ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تو یہ انٹرویو جب شیخ رشید کے گھر میں ہوا ہے، اور شیخ رشید جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ سنیں گے، تو اس وجہ سے مجھے تو ذرائع نے بتایا کہ ان کو تھپڑ کوئی نہیں پڑا، کیونکہ اگر تھپڑ پڑتا بھی صحیح بالفرض تو پھر وہ وہاں نہ پڑتا، وہ کسی اور جگہ پڑتا، اور شیخ رشید تھپڑ کے سامنے اب اتنی بھی بات کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے منتیں ترلے کر رہا تھا کہ مجھے گیٹ نمبر 4 سے دوبارہ رابطہ کروا دیں میرا۔ اب یہ اور اگر بالفرض میں آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ اسے تھپڑ پڑا ہے، تو بس ایک تھپڑ پہ ہی سارا کچھ بک جاتے ہیں۔ یہاں تو بڑے مہان بنتے تھے، یہ تو پورے ملک میں آگ لگانے کے چکر میں تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کس طریقے سے یہ وہ صورتحال تھی ان کی، تو یہاں پہ بس ایک تھپڑ کی مار ہے۔ اور یہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، یقین کریں، جن کو 90 روز کے لیے غائب کیا، جن کو ضیاء کے دور میں غائب کیا گیا۔ پرویز رشید صاحب پہ کیا ظلم ہوا، یقین کریں، لہو لہان ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیالوں پہ کتنا ظلم ہوا، لوگوں نے خودکشیاں کر لی، اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ جو صحافیوں پر جو ظلم ہوا، میں بڑا نہیں بولتا، اللہ معاف کرے، میں بڑا ایک فقیر سا، ملنگ سا، ایک عام غریب سا بندہ ہوں۔ مطیع اللہ جان صاحب پہ بڑا ظلم ہوا، اور جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، اور جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا، جس طریقے سے مجھے اغوا کیا گیا، نو ڈاؤٹ کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، 2 مرتبہ مجھے اغوا کیا گیا۔ ایک دوست نے کہا کہ ویسے بھری محفل میں کہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ دوست اب بھی سن رہا ہوگا، اور وہ دوست کا تعلق، یا آپ جھکاؤ کہہ لیں، تحریک انصاف کی طرف۔ انہوں نے کہا جی ظفر بھائی کو ہم ایک حساب سے تو مانتے ہیں کہ ان کو 2 دفعہ اغوا کیا گیا، اور جنرل فیض نے اغوا کیا اور کروایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پہلے کچھ بول رہے تھے اور اس کے بعد اور کھل کے بولنے لگے۔ میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار دیکھیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو بچانے والا ہوتا ہے وہ مارنے والے سے بہت طاقتور ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ کر کے آ سکتے ہیں، بہت انت کر سکتے ہیں، تو بندے کو مار سکتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات، اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے ہنسنے لگ گئے، وہ کہنے لگے کہ یار واقعی ہم مانتے ہیں کہ آپ جب سے اغوا ہوئے اس کے بعد آپ اور بھی کھل کے بولنے لگے، مجھے بڑا تھریٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگر اب بولا تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور مجھے یہ باقاعدہ کہا گیا اب اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ ایک تھپڑ کی مار ہے، اگر ایک تھپڑ پڑا اور اس کے بعد انہوں نے سارا کوئی جو انٹرویو انہوں نے دے دیا اور جو انہوں نے وہ بول دیا، تو وہ تو پھر آپ سمجھدار ہیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب بھی
کوئی کسی استحکام پارٹی میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا سیاست سے کا چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اپنی پارٹی چلاتے ہیں، یا پھر کسی کو منت ترلا کرتے ہیں کہ جو مجھے جتوایا جائے، یا جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے. خیر، عمران خان کا چپڑاسی، عمران خان کے بقول میں نہیں کہہ رہا، عمران خان کا چپڑاسی بھی عمران خان کے خلاف بول اٹھا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.